اسے چاہیے کہ روزے کا اہتمام کرے۔ پہلی چیز عاقل ہونا، دوسری چیز بالغ ہونا، تیسری چیز مسلمان ہونا، چوتھی چیز مقیم ہونا، اور پانچویں چیز تندرست ہونا۔ عقل سے مراد بالکل واضح بات ہو گئی، کسی پاگل کے اوپر کوئی شریعت کا حکم نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم، ان کے اوپر سے قلم کو اٹھا دیا گیا ہے۔ بالغ ہونا، بلوغت کی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی بچہ جس کی عمر 15 سال ہو چکی ہو، اور اس درمیان 15 سال سے درمیان میں اگر وہ احتلام کا شکار ہوتا ہے یا اس کی شرمگاہ کے اطراف میں کوئی بال اگ جاتے ہیں تو یہ علامت ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے، اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی بہن ہے جس کے سلسلے میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حیض کا شروع ہو جانا، یہ ان علامتوں کا ظاہر ہونا، اگر یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہے تو در حقیقت وہ بالغ بلوغت کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں، ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے یہ بات بھی بیان کی ہے اگر 15 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی لڑکے کے اوپر بھی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی، کسی لڑکی کے اوپر بھی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی، تو 15 سال کے بعد اس پر ضروری فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھانا چاہیے، یہاں پر شرط جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث بیان کی ہے، عادتاً بچوں کو عادت ہونے کے لیے، روزے کی عادت ہونے کے لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو عادت ہونے کے لیے عادتاً روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح 7 سال کی عمر تک نماز کا مسئلہ نہیں، لیکن 10 سال کے ہو جائے تو مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ اسی طرح بچپن کے اندر اگر ہم عادتاً بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر بالغ ہونے سے پہلے بچہ نہیں رکھتا ہے تو شرعاً اس کے اوپر کوئی حکم صادر نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات معلوم ہوئی عاقل ہونا، دوسری بات معلوم ہوئی بالغ ہونا، تیسری چیز ہے کہ مسلمان ہونا۔ بہت سارے الیکٹرانک میڈیا پر، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر، کئی جتنے ذرائع ہیں اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے غیر مسلم ہیں جو پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے اسٹاف کو بھی روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو روزے داروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ اس شخص پہ فرض ہے جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، جس نے اس بات کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر غیر مسلم ہے، روزہ رکھتا ہے، کلمہ ہی نہیں ہے تو روزہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پہلی جو رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کو نہیں مان رہے، نماز کو نہیں مانتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہے، لیکن رمضان آتے اور مسلمانوں کے ساتھ پورا رمضان روزہ رہتا ہے تو بہت سارے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تلواریں اٹھائی، جتنی جنگیں ہوئی، وہ سارے کلمہ توحید کے بنیاد پر ہے، کلمہ توحید کے بنیاد پر ہے۔ جب کلمہ توحید کو کوئی اقرار نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے اور روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، تو وہ سارے اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن بہت سارے اعمال کے انبار لے کر آئے گا، لیکن ایک چیز نہیں ہوگی، وہ توحید نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو ایسے اڑا دیں گے، اس کے اعمال کو جیسے ریت ہاتھ میں رکھ کے اڑا دیے جاتے ہیں۔ لہذا توحید پر زیادہ ہمیشہ توجہ دینا، اپنی اصلاح کرنا، شرک سے بچنا، سنتوں کی اہمیت کو اپنانا، بدعتوں سے بچنا، ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی اعمال کرنے کی استطاعت ہو اعمال کے اندر بڑھنا۔ تو پہلی چیز ہے آپ کو سمجھنے کے لیے عاقل ہونا، دوسرا بالغ ہونا، تیسرا مسلمان ہونا، چوتھا مقیم ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ دین بہت آسان ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔